وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. صدق الله العظيم. اور رہی وہ دیوار تو وہ شہر میں رہنے والے دو یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا. تو آپ کے رب نے یہ ارادہ کیا کہ وہ دونوں لڑکے اپنے جوانی کو پہنچ جائیں اور آپ کے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ نکال لیں. اور میں نے یہ کام اپنے رائے سے نہیں کیے، یہ ان کاموں کی حقیقت ہے جن پر آپ صبر نہ کر سکے تھے. جناب حضرت خضر علیہ السلام نے شہر کے جس دیوار کو کھڑا کیا تھا اس کی حقیقت بتاتے ہوئے کہا کہ وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی اور ان کا باپ جو تھا وہ صالح آدمی تھا. مفسرین نے لکھا ہے کہ ماں باپ صالح نیک ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس نیکی کا اثر جو ہے ان کی اولادوں کو بھی عطا فرماتا ہے. اور اس واقعہ میں جن بچوں کے والدین کا ذکر کیا گیا، امام ابو الحسن علی بن احمد بختی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لڑکوں کے درمیان اور اس نیک باپ کے درمیان 7 نسلوں کا فرق تھا. یہ جو خزانہ چھپایا تھا ان بچوں کے درمیان اور ان کے درمیان 7 آبا کا فرق تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کا جو ان کی پشتوں سے 7 پشتیں پیدا تھا، اس کی نیکی کا اللہ تبارک و تعالی نے 7ویں پشت تک اس میں اثر رکھا، اور 7 پشتوں کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی ان کے خزانے کی حفاظت فرماتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن منقدر نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی ایک بندے کی نیکی کی وجہ سے اس کی اولاد اور اس کی اولاد بعض روایت لکھا ہے کہ 7 اور بعض روایت میں کہ 10 پشتوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اولاد کی حفاظت فرماتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کے اثرات جو ہے، ماں باپ نیک ہوں تو اس کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اثرات عطا فرماتا ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خزانے کی حفاظت فرماتا ہے. پھر 7 پشتوں کے بعد اللہ پاک نے ان کو وہ خزانہ عطا فرمایا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی حقیقت بتاتے ہوئے لکھا. کل میں نے اس واقعے کو پورا عرض کیا تھا، یہ چند باتیں جو رہتی تھی. پھر آپ نے فرمایا کہ وما فعلت کہ اور میں نے یہ کام اپنے رائے سے نہیں کیا بلکہ جتنے بھی میں نے عمل کیا اپنے رب کے حکم سے کیا. ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. کہا کہ ان کاموں کی حقیقت ہے اگر تم ان پر صبر کرتے رہتے تو اے موسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور بھی بہت سے عجائبات جو ہے وہ تمہیں ضرور دکھاتا. نبی کریم حضرت خضر علیہ السلام سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام علیحدہ ہونے لگے تو فرمایا کہ اگر آپ میرے ساتھ خاموشی سے چلتے رہتے تو میں آپ کو اس میں ہزاروں عجائبات دکھاتا جو ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی جدائی کے وقت رو رہے تھے اور کہا کہ یہ سفر اگر میرا آگے چلتا تو یقیناً آپ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے مجھے اور بہت سے راز جو ہے وہ عطا فرماتا.
حضرت ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے سفر کے لیے حج کے لیے روانہ ہوا، اور جب میں اس سفر کو شروع کیا تو پھر میرے اوپر جو ہے صوفیت کا غلبہ تھا، اور جب صوفیت کا غلبہ تھا تو 40 دن جو ہے میں نے کھانے اور پینے سے اجتناب کیا، نہ تو مجھے کھانے کی حاجت ہوئی اور نہ مجھے پینے کی حاجت ہوئی۔ میں نے اپنے سفر کو شروع کیا، اور یہاں تک کہ میرے اوپر صوفیت کا اتنا غلبہ تھا کہ جب میں بغداد شہر سے گزرا تو میں حضرت جنید بغدادی کی ملاقات بھی نہ کر سکا، یعنی میں اتنی غلبہ تھا میرے اوپر، تو میں اس سے ملاقات نہ کیا۔ 40 دن کے بعد وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے پیاس لگی، تو کہتے ہیں کہ جب مجھے پیاس لگی تو میں نے دیکھا کہ سامنے ایک کنویں کے اوپر ہرنی پانی پی رہی تھی، اور کنویں کا پانی جو تھا وہ بالکل کنویں کی سطح کے اوپر آیا تھا، اور بڑے آرام سے پانی پی رہی تھی۔ اور بزرگ کہتے ہیں کہ میں بھی پانی پینے کی غرض سے گیا، ہرنی پانی پی کر چلی گئی، لیکن میں جب پانی پینے کی غرض سے گیا تو جو پانی تھا کنویں کا، جب میں کنویں کے پاس پہنچا تو بالکل بہت نیچے چلا گیا، کنویں کی بالکل سطح تک چلا گیا۔ تو وہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ سے مخاطب ہوا کہ یا اللہ، اس ہرنی کا مقام مجھ سے افضل ہے کہ اس کے لیے تو پانی تو نے کنویں کی سطح پہ کر دیا، اور جب میں پانی پینے کے لیے تو پانی نیچے چلا گیا۔ تو غیب سے آواز آئی کہ جب یہ ہرنی آئی تھی تو یہ میرے اوپر توکل کر کے آئی تھی، اور جب تو آیا تھا تو تو اپنے ساتھ روز رسی اور لوگ کو ساتھ لے کر آیا تھا، اور تو نے مجھ پہ بھروسہ نہیں کیا۔ تو وہ فرماتا میں حاضر کر کے واپسی پر حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں آ گئی، اور جب حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت جنید بغدادی نے مجھے دیکھ کر کہا کہ اگر تو صبر کرتا تو وہ پانی تیرے قدموں میں آ جاتا، لیکن تو نے صبر کے دامن کو چھوڑ دیا تو وہ پانی جو ہے نیچے چلا گیا۔ تو حضرت موسیٰ کی شراب کو حضرت کتنا کا عالم دستے بار ہمارا صالح صبر، اگر آپ صبر کرتے رہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج پر آپ کے اوپر بہت کئی ہزاروں عجائبات اللہ آپ کے سامنے پر ظاہر کر دیتا۔ تو ثابت ہوا کہ صبر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ برکات عطا فرماتا ہے، صبر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو نعمتیں اور برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو صبر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر عطا فرماتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا بیٹا فرماتا ہے کہ میں نے اپنے باپ کو دیکھا کہ میرا باپ جب بھی دعا مانگتا تو اس دعا میں ایک شخص کا ضرور نام لیتا کہ یا اللہ تو اس کی بھی بخشش فرما دے، ہر دعا میں وہ ضرور نام لیتا کہ یا اللہ اس کی بخشش کر دے، اس کی بخشش کر دے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنے باپ سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے کہ جس کے لیے آپ ہر نماز میں دعا، ہر نماز کے بعد جب بھی دعا مانگتے ہیں اس بندے کے لیے ضرور دعا مانگتے ہیں؟ تو حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ ایک چور ہے جس کے لیے میں ہر دعا میں اس کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ اتنے وقت کے امام ہو کر آپ ہر دعا میں اس چور کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت امام مالک کے دور میں جو خلیفہ تھا اس کے دور میں ایک فتنہ شروع ہوا، اور وہ فتنہ یہ تھا، وہ خلیفہ یہ کہتا تھا کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو وہ یہ کہتا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ تو جو بھی اس کو جو کہتا کہ یہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے تو وہ بادشاہ اس کو، خلیفہ اس کو قتل کرا دیتا۔ لیکن حضرت امام مالک جو ڈٹ گئے، واقعہ بہت لمبا ہے، حضرت امام مالک ڈٹ گئے یہاں تک کہ حضرت امام مالک کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور روزانہ کوڑے مارے جاتے تھے، اور بعض جگہوں پہ تاریخ میں لکھا ہے کہ اتنے کوڑے مارے جاتے کہ آپ کی جو پشت کا گوشت ہوتا تھا وہ ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑتا تھا، لیکن پھر بھی آپ نے حق کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ تو حضرت امام مالک نے کہا کہ بیٹا جب میں جیل میں گیا تو جس چور کے لیے میں دعا کرتا ہوں، جب پہلے دن مجھے کوڑے مارے گئے اور کوڑے کھا کر جب میں جیل میں واپس آیا تو یہ چور میرے سامنے کھڑا ہو گیا،
اور کہنے لگا امام صاحب میں چوری کرتا ہوں، مجھے کوڑے بھی مارے جاتے ہیں، کوڑے مارنے کے باوجود میں پھر بھی چوری کو نہیں چھوڑتا، میں پھر بھی چوری کو نہیں چھوڑتا ہوں، میں چوری اور جھوٹ کے اوپر میں پھر بھی کوڑے بھی کھاتا ہوں، پھر بھی چوری کرتا ہوں، اور میں نے دیکھتا ہے آپ حق کے لیے کتنے کوڑے برداشت کرتے ہیں، آپ اس کے لیے کتنا صبر کرتے ہیں۔ امام صاحب نے کہا کہ اگر وہ چور نہ ہوتا ہو سکتا ہے کہ میرے قدم ڈگمگا جاتے، لیکن وہ چور مجھے صبر کا درس دے دیا، وہ صبر کا درس مجھے چور سکھا دیا کہ میں باطل پہ ہو کر بھی کوڑے کھاتا ہوں پھر بھی نہیں چھوڑتا۔ اور امام صاحب میں نے آپ کے صبر کو دیکھنا ہے کہ آپ صبر کتنا کرتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم امام مالک کو کوڑے روزانہ کئی کوڑے مارے جاتے لیکن امام صبر کرتے، لیکن آج جس نے صبر کیا آج اس کا نام زندہ ہے، جس نے ظلم کیا دنیا اس کا نام بھی نہیں جانتی ہے۔ میرا رب فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو صبر کرتے ہیں ہم اس کو بے حساب اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک دوسری جگہ پر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، ابھی چاہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب تمہارے پر کوئی مصیبت آ جائے تو نماز اور صبر سے تم میری مدد لیا کرو۔ آگے کہتا ہے ان اللہ، فرمایا اللہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، حالانکہ پیچھے نماز کا بھی ذکر آ رہا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، کہا نہیں، پر میں ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں۔ صبر ایک اتنا عظیم نیکی ہے اور اتنا عظیم ایک راستہ ہے جو بندہ اس راستے پہ چلنا شروع کر دیتا ہے میرا رب بھی اس کی مدد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق